سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 18 یعنی ماضی تمنائی کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 18 ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی آرزو پائی جائے۔ جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی آرزو پائی جائے اسے ماضی تمنائی کہتے۔ ماضی تمنائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا دوسرا نام ماضی شرطی ہے۔ ماضی تمنائی کا دوسرا نام ماضی شرطی ہے۔ تو کہیں اگر ماضی شرطی لکھا ہو تو اس سے مراد بھی ماضی تمنائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ماضی تمنائی یعنی ماضی شرطی کس طرح بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں، ماضی مطلق کے آگے یعنی آخر میں یائے مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول بڑھا کر، یائے مجہول کا اضافہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے خرد سے خردے۔ دیکھیں، خرد یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے کیونکہ اسے خوردن مصدر سے بنایا گیا ہے۔ آپ نے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ پڑھ لیا ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف سے زبر ہٹا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو خوردن مصدر تھا، اس کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف سے زبر ہٹا کر خرد بنایا گیا۔ خوردن سے خرد ماضی مطلق ہوا۔ اب ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول کا اضافہ کیا گیا، یائے مجہول بڑھایا گیا تو خرد سے خردے ہوا جو کہ ماضی تمنائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے خرد سے خردے، خرد کا معنی اس نے کھایا اور خردے کا معنی وہ کھاتا، یعنی کاش کہ وہ کھاتا۔ خوردندے وہ سب کھاتے، خرد میں کھاتا۔ ہدایت، اس قاعدے کے تحت ماضی تمنائی کے صرف 3 ہی صیغے آتے ہیں، یعنی جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول بڑھا کر، یائے مجہول کی زیادتی کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، اس قاعدے کے تحت یعنی یائے مجہول بڑھا کر جو ماضی تمنائی بناتے ہیں، اس طریقے سے 3 ہی صیغے بنتے ہیں۔ ماضی تمنائی کے 3 ہی صیغے بنتے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں ہدایت میں۔ ہدایت، اس قاعدے کے تحت ماضی تمنائی کے صرف 3 ہی صیغے آتے ہیں، بنتے ہیں۔ کون کون سے صیغے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ یہ 3 صیغے یائے مجہول استعمال کر کے بنتے ہیں۔ باقی 3 صیغوں یعنی واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم، یعنی حاضر کے دونوں صیغے واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم میں یا ادا کرنا دشوار ہے، کیونکہ ان 3 صیغوں میں واحد حاضر میں، جمع حاضر میں اور جمع متکلم میں یا ادا کرنا دشوار ہے، کیونکہ واحد حاضر میں پہلے سے یا ہے، اس طرح جمع حاضر میں بھی یا دال ہے پہلے سے اور جمع متکلم میں بھی یا ہے، تو ان میں پہلے سے یا ہے، اس لیے ان میں کیونکہ یا ادا کرنا دشوار ہے، مشکل ہے، اس لیے ان سے پہلے کاش کے یا اگر لگا کر بناتے ہیں۔ تو 3 صیغے سے ماضی تمنائی کے 3 صیغے تو یا لگا کر بنتے ہیں،
یا مجہول لگانے کی صورت میں 3 صیغے بنتے ہیں، تو باقی جو 3 صیغے رہے ان سے کس طرح ماضی تمنائی بنائیں گے؟ یعنی واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم سے اگر ماضی تمنائی بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے؟ کاش کے، یعنی لفظ کاش کے یا لفظ اگر لگا کر کے ان سے ماضی تمنائی بنائیں گے۔ کاش کے سے آرزو اور تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم کاش کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آرزو اور تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر سے شرط کے معنی، ٹھیک ہے، کاش کے سے آرزو اور تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اگر سے شرط کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ماضی ناتمام کے صیغے بھی ماضی تمنائی کی جگہ آ سکتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی تمنائی کی جگہ ماضی ناتمام کے صیغے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جسے ماضی استمراری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گردان بیان کر رہے ہیں۔ واحد غائب خوردے، واحد غائب صیغہ ہے خوردے، اس کا معنی ہے وہ کھاتا۔ جمع غائب خوردندے، وہ کھاتے۔ واحد حاضر کاش کے خوردی، کاش کے تو کھاتا۔ دیکھیں یہاں پہ واحد حاضر کا جو صیغہ ہے، واحد حاضر سے ماضی تمنائی بنانے کے لیے آخر میں یا کا اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ شروع میں کاش کے لایا گیا، کیونکہ آخر میں اگر ہم یا کا اضافہ کرتے تو اس کو پڑھنا ادا کرنا دشوار ہے، مشکل ہے، اسی وجہ سے شروع میں کاش کے لگا کر کے واحد حاضر سے ماضی تمنائی بنایا گیا۔ دیکھیں واحد غائب خوردے وہ کھاتا، جمع غائب خوردندے وہ کھاتے، واحد حاضر کاش کے خوردی، کاش کے تو کھاتا، جمع حاضر کاش کے خوردید، کاش کے تم کھاتے، واحد متکلم خوردمے میں کھاتا، جمع متکلم کاش کے خوردیم، کاش کے ہم کھاتے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ فارسی میں جو جملے دیے گئے ہیں اردو میں ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ شاہد چونی کار نہ کر دے، پس پشیماں نہ شدے۔ شاہد ایک آدمی کا نام ہے، چونی کار یعنی اس طرح کا کام نہ کر دے، نہ کرتا، پس یعنی تو، پشیماں نہ شدے پریشان نہ ہوتا، شرمندہ نہ ہوتا۔ شاہد چونی کار نہ کر دے، پس پشیماں نہ شدے۔ شاہد اس طرح کا کام نہ کرتا تو پریشان نہ ہو، تو شرمندہ نہ ہوتا، پشیماں یعنی شرمندہ، ٹھیک ہے۔ شاہد اس طرح کا کام نہ کرتا تو شرمندہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ شروع میں کاش کے لگا سکتے ہیں، کاش کے شاہد اس طرح کا کام نہ کرتا تو شرمندہ نہ ہوتا۔ من امسال بسفر مکہ رفت میں، کاش کہ میں اس سال مکہ کے سفر کو جاتا۔ من یعنی میں، امسال یعنی اس سال، بسفر مکہ مکہ کے سفر کو رفت میں جاتا۔ وہ حج کعبہ کرد میں اور کعبہ کا حج کرتا۔ من امسال بسفر مکہ رفت میں وہ حج کعبہ کرد میں، کاش کہ میں اس سال سفر مکہ کو جاتا اور کعبہ کا حج کرتا۔ مرد ماں گرد ماں آمدندے وہ عذر گناہ کردندے۔ مرد ماں یعنی لوگ، گرد ماں ہمارے آس پاس، آمدندے آتے، وہ عذر گناہ کر دے اور گناہ کی عذر پیش کرتے۔ مرد ماں گرد ماں آمدندے وہ عذر گناہ کردندے، کاش کے لوگ ہمارے پاس آتے اور گناہ کی عذر پیش کرتے۔ کاش کے ماں قرآن مجید خواندیم، کاش کہ ہم قرآن مجید پڑھتے۔ کاش کہ ماں قرآن مجید خواندیم، کاش کہ ہم قرآن مجید پڑھتے۔ کاش کہ شما خدائے تعالی را پرستی دید، کاش کہ تم، شما یعنی تم، خدائے تعالی را یعنی خدائے تعالیٰ کو پرستی دید پوجتے، خدائے تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کاش کہ شما خدائے تعالی را پرستی دید، کاش کہ تم خدائے تعالیٰ کو پوجتے، کاش کہ تم خدائے تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کاش کہ تو غذائے صالح خوردی، کاش کہ تو اچھا کھانا کھاتا، اچھی غذا کھاتا۔ کاش کہ تو غذائے صالح خوردی، کاش کہ تو اچھی غذا کھاتا، اچھا کھانا کھاتا۔ کاش کہ ماں برفیقان در سے خود بدہلی رفتیم، کاش کہ ماں، کاش کہ ہم، برفیقان در سے خود اپنے درسی ساتھیوں کے ساتھ، اپنے درسی ساتھیوں کے ساتھ یعنی کلاس فرینڈ کے ساتھ دہلی رفتیم، دہلی جاتے۔
کاش کہ ماں برفیقان درس خود بدہلی رفتیم، کاش کہ ہم اپنے درسی ساتھیوں کے ساتھ دہلی جاتے۔ اگر اسلم محنت کر دے در امتحان کامیاب شدے، اگر اسلم محنت کر دے، اگر اسلم محنت کرتا در امتحان کامیاب شدے، امتحان میں کامیاب ہوتا۔ اگر اسلم محنت کر دے در امتحان کامیاب شدے، اگر اسلم محنت کرتا امتحان میں کامیاب ہوتا۔ اگر آنا سبک مغز بدندے تذکرہ خود گم کر دندے، اگر آنا اگر وہ لوگ سبک مغز بیوقوف بدندے ہیں تھے، تذکرہ خود اپنا پاسپورٹ گم کر دیتے، کھو دیتے۔ اگر آنا سبک مغز بدندے تذکرہ خود گم کر دندے، اگر وہ لوگ بیوقوف ہیں، اگر وہ لوگ بیوقوف تھے، ٹھیک ہے، تو اپنا پاسپورٹ گم کر دیتے۔ اگر شما کفایت شعاری می کر دیت، اگر تم کم خرچی کرتے، کفایت شعاری می کر دیت کم خرچی کرتے، اگر شما کفایت شعاری می کر دیت، اگر تم کم خرچی کرتے، اخچال می خریدیت، اخچال کہتے ہیں فریج کو، ایک فریج خریدتے، ٹھیک ہے۔ اگر شما کفایت شعاری می کر دیت، اخچال می خریدیت، اگر تم کم خرچی کرتے فریج خریدتے۔ فارسی بناؤ۔ تو اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ کاش وہ بازار سے میرے لیے ایک قلم لاتا، کاش وہ بازار سے میرے لیے قلم لاتا، او برائے من از بازار قلم آوردے، او برائے من از بازار قلم آوردے، یا پھر او برائے من از بازار خامہ آوردے، کیونکہ واحد غائب کا صیغہ ہے، کاش کہ وہ لاتا نا، تو واحد غائب کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں یا بڑھا کر کے ماضی تمنائی بنا سکتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے او برائے من از بازار خامہ آوردے یا قلم آوردے۔ اگر ہم نیک کام کرتے تو خدا ہمیں بخش دیتا، اگر ہم نیک کام کرتے، اگر ماں نیک کار کر دیم، اگر ماں نیک کار کر دیم یا کار نیک کر دیم، ٹھیک ہے، اگر ماں نیک کار کر دیم یا اگر ماں کار نیک کر دیم، خدا ہمیں بخش دیتا، خدا مارا آمرزی دے۔ اگر ہم نیک کام کرتے تو خدا ہمیں بخش دیتا، اگر ماں کار نیک کر دیم، خدا مارا آمرزی دے۔ اگر تم علم حاصل کرتے تو مشہور ہوتے، اگر تم علم حاصل کرتے، اگر شما علم حاصل کر دید، اگر شما علم حاصل کر دید مشہور شدید، اگر تم علم حاصل کرتے تو مشہور ہوتے، اگر شما علم حاصل کر دید مشہور شدید۔ کاش کہ وہ ان کی بات سنتے، کاش کہ وہ ان کی بات سنتے، اس لیے کہیں گے اوشاں شوخن شاں، اوشا یعنی کاش کہ وہ ان کی بات شوخن شاں سنتے، شنیدندے، کاش کہ وہ ان کی بات سنتے، اوشاں شوخن شاں شنیدندے، شنید کے آخر میں، شنیدند کے آخر میں یا لگائیں گے، کاش کہ وہ ان کی بات سنتے، اوشاں شوخن شاں شنیدندے۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے والدین ایک فریج خریدتے، کیا اچھا ہوتا، چے خوب شدے یا پھر چے خوب بدے، ٹھیک ہے، چے خوب شد کہ والدین ماں ایک یخچال، فریج کے لیے یخچال استعمال ہوتا ہے، جو اوپر استعمال ہوا، دیکھیں نا اوپر استعمال ہوا یخچال جو سب سے آخر میں، اسے کہتے ہیں فریج، یخچال کا معنی ہوتا ہے فریج۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے والدین ایک فریج خریدتے، چے خوب شد کہ والدین ماں ایک یخچال خریدندے، ٹھیک ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے والدین ایک فریج خریدتے، چے خوب شد کہ والدین ماں ایک یخچال خریدندے۔ کاش تم لوگ خدا کے فرما بردار ہوتے، کاش تم لوگ خدا کے فرما بردار ہوتے، کاش شما
فرما برداران خدا شدید، کاش تم شما فرما برداران خدا شدید۔ اگر حاکم قیدیوں کو چھوڑتا تو وہ خوش ہوتے، اگر حاکم قیدیوں کو چھوڑتا تو اس کے لیے کہیں گے حاکم اسیراں را رہا کر دے، حاکم اسیراں را رہا کر دے تو وہ خوش ہوتے پس شادماں شدندے۔ اگر حاکم قیدیوں کو چھوڑتا تو وہ خوش ہوتے، تو یہاں پہ دونوں کو یعنی پہلے صیغے میں بھی جو پہلے جو فعل آ رہا ہے چھوڑتا، اس میں بھی یا لگا کر کے ماضی تمنائی بنائیں گے، اور خوش ہوتے اس میں بھی یا لگا کر کے ماضی تمنائی بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حاکم اسیراں را رہا کر دے شادماں شدندے، کاش میں تاج محل دیکھنے جاتا، کاش میں تاج محل دیکھنا جاتا، من برائے دیدنے تاج محل رفت میں، من کاش میں تاج محل دیکھنا جاتا، من برائے دیدنے تاج محل رفت میں۔ اگر میں نہ پڑھتا تو جاہل رہ جاتا، اگر میں نہ پڑھتا تو جاہل رہ جاتا، تو اس کے لیے کہیں گے من نمی خواندمے جاہل شدمے، اگر میں نہ پڑھتا تو جاہل رہ جاتا، من نمی خواندمے جاہل شدمے یا جاہل بدمے۔ اگر تم اجمیر جاتے تو دہلی سے گزرتے، اگر تم اجمیر جاتے، اگر شما باجمیر رفتید، اگر تم اجمیر جاتے، اگر شما باجمیر رفتید تو دہلی سے گزرتے، پس مت لگائیں، ایسے ترجمہ آ جائے گا۔ اگر تم اجمیر جاتے تو دہلی سے گزرتے، اگر شما باجمیر رفتید از دہلی گذشتید، اگر شما اجمیر رفتید از دہلی گذشتید۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا، یا ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر کے اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی جواب دے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔